نواز شریف کے ساتھ کچھ اصولی اختلافات ہیں، قیادت کے نامناسب فیصلے سے مجھے اختلافات کا حق ہے۔ نواز شریف نے کل تک شو کاز کا نوٹس نہ لیا تو سمجھوں گا کہ یہ بھی اسی مزاج کے ہیں۔ نون لیگ کے باغی ایم پی جلیل شرک-پوری کی پریس کانفرنس، کہا کہ اختلاف رائے کو سننا اور برداشت کرنا چاہیے۔ اگرچہ میاں صاحب کا بیانیہ ان کا اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بھارت اس سے فائدہ اٹھائے گا، یہودی لابی سے فائدہ اٹھائے گی۔ بھارت نواز شریف کے بیانیے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نون لیگ کے رکن اسمبلی جلیل شرک-پوری کی پریس کانفرنس، بولے تمام جماعتوں میں قیادت کے خلاف بات سننے کی روایت ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نواز شریف کے کہنے پر لیا تھا، اب تک پارٹی سے نکالنے کا کوئی نوٹس نہیں ملا۔ اور سر پر لوٹا رکھنے والے کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو سمجھیں گے نواز شریف بھی اسی مزاج کے ہیں۔ جلیل شرک-پوری نے پارٹی کو پیٹ تک کا وقت دے دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا، ہمیں فوراً شو کاز نوٹس دیا گیا، لیکن یہ حرکت کرنے والے کو اب تک کچھ نہیں کہا گیا۔ کارروائی نہ کی گئی تو اگلے لائے عمل کا اعلان کر دیں گے۔ پارٹی سے نکالنے کا مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا۔ کس نے پارٹی نہیں بدلی، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کسی صورت بھی مفاد میں نہیں۔ نون لیگ کے منحرف رکن پنجاب اسمبلی علامہ جلیل شرک-پوری کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ جلیل شرک-پوری نے نواز شریف اور رانا ثناء اللہ کو میاں رؤوف کے خلاف کارروائی کے لیے پیر تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا، نوٹس نہ لیا گیا تو سمجھوں گا کہ ان کے کہنے پر میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ عمران خان کے ویژن کو سپورٹ کرتا تھا، لیکن پھر بھی نواز شریف کے کہنے پر ہی ٹکٹ لیا۔ اور اب کچھ بات سیاست کی۔ نواز شریف کے بیانیے سے بغاوت کرنے والے لیگی ایم پی جلیل شرک-پوری نے ایک اور پریس کانفرنس کر ڈالی۔ کہتے ہیں نواز شریف کے بیانیے سے بھارت اور یہودی لابی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا رجحان ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ لیگی ایم پی نے واضح کیا کہ انہیں پارٹی سے نکالے جانے کا کوئی نوٹس نہیں ملا۔ مسلم لیگ کو قائد اعظم کی مسلم لیگ بنائے، پاکستان کی بہتری کی مسلم لیگ بنائے اور پاکستان کے مفاد کے لیے کام کریں۔ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا جو رجحان ہے قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ بدگماش قسم کا آدمی جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، ابھی رانا صاحب کی وجہ سے یہ ایم پی ہو گیا، لیکن اس کو یہ کس نے جرأت دی وہ میرے جیسے باکردار آدمی کے سامنے میرا راستہ روکے، بدماشی کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ میری دستار کے اوپر وہ لوٹے رکھ رہا تھا، حالانکہ لوٹے تو یہ سب ہیں، کیا میاں نواز شریف صاحب نے خود پارٹیاں نہیں بدلی؟ میں نے تو کوئی پارٹی نہیں بدلی۔ مسلم لیگ نون میں تھا، اس کے بعد تحریک انصاف میں گیا ہوں تو دل و جان سے گیا ہوں، اور تحریک انصاف کے اندر تھا تو مسلم لیگ نون نے مجھے ٹکٹ کی آفر کی، تو اختلافات رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ قبول کی کہ میرے جو ذہنی اختلافات میں موجود ہیں اس کو میں ختم نہیں کر سکتا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں ادارہ مناجل قرآن کے اوپر چڑھائی کی گئی، کیا ہم لوگ بھول سکتے ہیں کہ ایک بیہودہ آدمی نے 2 دن پہلے سے یہ حرکت کی ہے؟ تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو یا قائدین کو یا رانا ثناء اللہ صاحب کو ان گولی پھڑکی؟ میں نے یہ کل 20 تک کا یہ ٹائم دیا ہوا ہے، اگر کل تک میاں نواز شریف صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا فیصلہ اس بیہودہ شخص کے خلاف نہیں آتا، پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ خود اس مزاج کے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں، نون لیگ کے ناراض رکن جلیل شرک-پوری کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ویژن کو سپورٹ کرنے کے باوجود نواز شریف کے کہنے پر نون لیگ کا ٹکٹ لیا۔ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ملک کے مفاد میں نہیں، قیادت کے نامناسب فیصلے سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ کہ میں لاسٹ عرصہ 8-9 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس سے پہلے میرا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق تھا اور کل بھی تعلق تھا۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر پہلی دفعہ ایکسیپٹ کیا جب قومی اسمبلی میں گیا۔ اس شرط پر ہی میں نے یہ ٹکٹ قبول کی کہ جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، کسی پلیٹ فارم میں رہ کے بندہ بہتری کا باعث بن سکتا ہے، اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ اگر میں دوبارہ آیا ہوں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ آیا ہوں، لیکن اگر کسی ایشو کے اوپر قیادت کا کوئی ایسا فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے، مجھے اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، اور ہر ایک کو یہ حق ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کی سپورٹ کرنے کا اعادہ کیا، جس کی وجہ میاں نواز
نواز شریف صاحب سے کچھ اصولی اختلافات ذہنی طور پہ ہو چکے تھے. بہرحال اسمبلی کے فلور پہ یہ جو کچھ ہوا یہ غیر قانونی بھی ہے, غیر آئینی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے, غیر شرعی بھی ہے. پاکستان کی بہتری کی مسلم لیگ بنائیں اور پاکستان کے مفاد کے لیے کام کریں. اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا جو رجحان ہے قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے. پنجاب اسمبلی میں بدتمیزی کے واقعے پر ایم پی اے جلیل شرک پوری کا نواز شریف سے کل تک ایکشن لینے کا مطالبہ. کہا کہ کل تک میاں رؤف کے خلاف نوٹس نہ لیا گیا تو وہ سمجھیں گے کہ نواز شریف بھی اسی مزاج کے ہیں. ان کے لیے کوئی جماعت یا خاندان نہیں, سب سے پہلے پاکستان ہے. آدمی نے 2 دن پہلے سے یہ حرکت کی ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب کو یا قائدین کو یا رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کی روڑی پڑ گئی؟ ایک بے غیرت اور بے حس اور بے شرم آدمی کو نوٹس جاری کرے. اگر کل تک میاں نواز شریف صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا فیصلہ اس گرفتار جج کے خلاف نہیں آتا پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ خود اس مزاج کے ہیں اور ہم بھی سوچیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں اور مسلم لیگ کے اندر ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے. ہم بھی پاکستان کے لیے سیاسی پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, کسی خاندان کے لیے نہیں اور کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. گجرانوالہ میں جو ایک ایم پی اے نے یہ ہوچی حرکت کی, میری دستار کے اوپر وہ لوٹے رکھ رہا تھا, حالانکہ لوٹے تو یہ سب ہیں. کیا میاں نواز شریف صاحب نے خود پارٹیاں نہیں بدلی؟ میرے جیسے باردار آدمی کے سامنے میرا راستہ روک کے بدماشی کرنے کی کوشش کرے. بہرحال اسمبلی کے فلور پہ یہ جو کچھ ہوا یہ غیر قانونی بھی ہے, غیر آئینی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے, غیر شرعی بھی ہے. قیادت کے فیصلوں سے اختلاف کا پورا حق ہے. سر پر لوٹے رکھنا اوچی حرکت. کیا نواز شریف نے پارٹی نہیں بدلی تھی؟ جلیل شرک پوری کا سوال. لیگی ایم پی اے میاں رؤف کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. ہم کے ساتھ آیا ہوں, لیکن اگر کسی ایشو کے اوپر قیادت کا کوئی ایسا فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے, مجھے اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے اور ہر ایک کو یہ حق ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے اندر یہ رواج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی آواز آتی ہے جو قیادت کے ویژن کے برخلاف ہے, اسے پورے احترام کے ساتھ سنیں, سمجھیں. فیصلہ تو وہی ہوگا جو قیادت کا فیصلہ ہے, لیکن اختلاف رائے سننا بھی چاہیے, اختلاف رائے برداشت بھی کرنا چاہیے. یہی جمہوری کلچر ہے, یہی جمہوریت کا حسن ہے. لیکن ابھی جو ایک بدکماش قسم کا آدمی جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, کونسلر تھا عام, قبضہ گروپ ہے, اور پھر یہ پیپلز پارٹی تاروں سے ستاروں تک فاسٹ کیبلز. میرے سر پر لوٹے رکھنے والے خود لوٹے ہیں. میاں جلیل شرک پوری کا کہنا ہے پنجاب اسمبلی میں غیر اخلاقی اور غیر جمہوری حرکت کی گئی. مزید کہا وہ عرصے سے تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہے تھے. سابق دور میں نواز شریف اور 2018 میں دوستوں کے کہنے پر نون لیگ کا ٹکٹ لیا. ادھر صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کی شرک پوری شریف آمد. جلیل شرک پوری سے ملاقات. کہ جلیل شرک پوری کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں, جس روز واقعہ پیش آیا کئی لوگوں نے رابطہ کیا, رابطہ کرنے والوں نے واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کیا. جلیل احمد شرک پوری کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہا تھا. دوستوں کے کہنے پر نون لیگ کا ٹکٹ لیا تھا. میرے ساتھ بدماشی کرنے کی کوشش کی گئی. اس موقع پر ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں جب کسی سیاسی پوزیشن میں نہیں تھا تو تحریک انصاف کی سپورٹ کرنے کا ارادہ کیا, جس کی وجہ میاں نواز شریف صاحب سے کچھ اصولی اختلافات ذہنی طور پہ ہو چکے تھے, جس بنا پر میں سائیڈ پہ ہو گیا. عملی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا, خان صاحب کے ویژن کو. ابھی موجودہ انتخابات میں میاں شہباز شریف صاحب کے پیغام پر اور ہمارے علاقے کے سابقہ ایم این اے اور موجودہ ایم این اے رانا تنویر صاحب کے پیغام پر اور دوستوں کے کہنے پر جب میں نے یہ ٹکٹ ایکسیپٹ کی تو اس شرط کے اوپر ایکسیپٹ کی, اور پیر اختر رسول صاحب بھی گواہ ہیں کہ میں علماء کے ساتھ بھی مشورے میں تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا ٹکٹ
नहीं लेना चाहता, मुझे ज़हनी तौर पे कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर सब दोस्तों ने कहा कि जब वो आपको कह रहे हैं असेंबली के फ्लोर पे आपको जाने का अगर मौका मिलता है तो आपने बात तो अपनी करनी है। इस शर्त पर ही मैंने ये टिकट कबूल की कि जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर, किसी प्लेटफार्म में रह के बंदा बेहतरी का बायस बन सकता है, और मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पे अगर मैं दोबारा आया हूं तो पूरे अदब और एहतराम के साथ आया हूं। लेकिन अगर किसी इशू के ऊपर क़यादत का कोई ऐसा फैसला जो मैं समझता हूं गैर मुनासिब है, मुझे उससे इख्तलाफ करने का पूरा हक है, और हर एक को यह हक होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि तमाम जमातों के अंदर यह रिवाज होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी आवाज आती है जो क़यादत के विजन के बरखिलाफ है, उसे पूरे एहतराम के साथ सुने, समझे। फैसला तो वही होगा जो क़यादत का फैसला है, लेकिन इख्तलाफ राय सुनना भी चाहिए, इख्तलाफ राय बर्दाश्त भी करना चाहिए। यही जमहूरी कल्चर है, यही जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन अभी जो एक बदकमाश किस्म का आदमी जो पहले पीपल्स पार्टी में था, काउंसलर था, आम कब्जा ग्रुप है, और फिर ये पीपल्स पार्टी के बाद ये मुस्लिम लीग काफ के अंदर फिरता फुरता रहा। जब मैं जिला नाज़िम था तो ये मुस्लिम लीग काफ के अंदर था और काउंसलर था। अभी फिर ये काफी अरसा फिर मेरे ये बैग उठाता रहा। फिर उसके बाद ये शायद गिल हमारा एमएनए हुआ, उसके बस्ते पकड़ के फिरता रहा, और फिर ये राना तनवीर साहब के कलम दुआद पकड़ के फिरता रहा। अभी राना साहब की वजह से ये एमपी हो गया, लेकिन उसको ये किसने जुर्रत दी को मेरे जैसे बाकरदार आदमी के सामने मेरा रास्ता रोके, बदमाशी करने की कोशिश करे। बहरहाल असेंबली के फ्लोर पे ये जो कुछ हुआ ये गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है, गैर अखलाकी भी है, गैर शरई भी है। और यकीनन जब वो मेरी दस्तार के ऊपर वो लोटे रख रहा था, हालांकि लोटे तो ये सब हैं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद पार्टियां नहीं बदली? क्या इस खबीस इंसान ने पार्टियां नहीं बदली? मैंने तो कोई पार्टी नहीं बदली। मुस्लिम लीग नून में था, उसके बाद तहरीक इंसाफ में गया हूं तो दिलो जान से गया हूं, और तहरीक इंसाफ के अंदर था तो मुस्लिम लीग नून ने मुझे टिकट की ऑफर की, तो इख्तलाफत रखते हुए मैंने टिकट कबूल की कि मेरे जो ज़हनी इख्तलाफात वो मौजूद हैं, उसको मैं खत्म नहीं। चीफ साहब के दौर में अदारा मिनाजुल कुरान के ऊपर चढ़ाई की गई, क्या हम वो भूल सकते हैं? मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया, क्या हम भूल सकते हैं? ये चीजें हम नहीं भूल सकते। लेकिन मुझे ये उलमा ने कहा गया कि अगर आपको कह रहे हैं तो आप अपनी बात असेंबली के फ्लोर पे भी कर सकते हैं, तो आप जरूर उनकी टिकट ले लें, इसमें कौन सी अर्जी की बात है? तो मुस्लिम लीग में अगर मैं आया हूं तो नेक नीति से आया हूं और मुस्लिम लीग के अंदर हूं, और मेरी ये कोशिश होगी कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बेहतरी का बायस बने। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। हमारी पार्टी है, हमारे वो कायद हैं, लेकिन अगर वो गलती करते हैं तो हमारा हक है कि हम उनकी गोशगुजार करें। अभी जो एक एमपी ने ये होची हरकत की, देखें मैंने जो बयान दिया, जब एक साफी ने पूछा तो मैंने अपने दिल की बात कही, ज़मीर के मुताबिक बात कही। उसी दिन 26 तारीख को शो काज नोटिस 2-3 घंटों के अंदर टाइप करके मुझे भेज दिया गया कि जी आपने ये क्यों किया। और ये एक बेहुदा आदमी ने 2 दिन पहले से ये हरकत की है, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब को या कायदीन को या राना सनाउल्लाह साहब को उनकी रूह नहीं फड़की कि एक बेगैरत और बेहिस और बेशरम आदमी को नोटिस जारी करें कि तूने एक सुन्नत रसूल की तौहीन क्यों की? और अगर मियां नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर एक्शन नहीं करते तो मैंने ये कल पीर तक का ये टाइम दिया हुआ है, अगर कल तक मियां नवाज शरीफ साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का फैसला इस बेहुदा शख्स के खिलाफ नहीं आता तो फिर हम समझेंगे कि वो खुद इस मिजाज के हैं, और हम फिर सोचेंगे कि हम उनके साथ कैसे चल सकते हैं। और जलील शरकपुरी कहते हैं कि मीडिया के जरिए ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि जिस रोज वाकया पेश आया कई लोगों ने राबता किया, राबता करने वालों ने वाकये पर अफसोस का इजहार भी किया। 9 साल से तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहा था। जलील शरकपुरी कहते हैं कि दोस्तों के कहने पर नून लीग का टिकट लिया था, मेरे साथ बदमाशी करने की कोशिश की गई।